بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی لاہور کے اس آن لائن تعلیمی پروگرام میں جاوید اقبال جاوید آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے اس سے پہلے ایک لیکچر میں جدید شعری ادب کے پرچے کے حوالے سے بنیادی باتیں کی تھیں، جن میں ہم نے جدید شعراء جن کا انتخاب کیا گیا ہے ان کے متن کے حوالے سے بات کی تھی، اور آج ہم اپنی اس بحث کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارے سامنے انتہائی اہم شاعر جن کو جدید شاعر کے طور پہ منتخب کیا گیا ہے ہمارے سلیبس میں، ان کا تعارف پڑھیں گے۔ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ ہر شاعر اپنے دور کا بہترین عکاس اور ترجمان ہوتا ہے، اور ناصر کاظمی ہجرت کے ان تجربات سے واقف ہیں جن سے دوسرے شعراء اس طریقے سے واقف نہیں ہیں۔ ہجرت کے تجربے نے ناصر کو اتنا متاثر کیا کہ وہ اس کی جان کا روگ بن گیا۔ بربادی اور تباہی کے مناظر، قافلوں کا لوٹ لیا جانا، قتل و غارت گری اور اس کے ساتھ اپنوں سے بچھڑنے کے غم نے ناصر کو بہت بڑا شاعر بنا دیا۔ ہجرت اور اس کے نتیجے میں پیش آنے والے ہولناک فسادات، ظلمتیں جس طرح ناصر کی شاعری میں نظر آتی ہیں، ان کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ ناصر کاظمی کے نمائندہ پہلو ہیں جن پر بہت کام ہو چکا ہے۔ ہم آج کی نشست میں ناصر کاظمی کا تعارف دیکھیں گے اور ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ واقعات کا ذکر بھی کریں گے۔ ناصر کاظمی لکھتے ہیں، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ ایک اور بہت اہم شعر ہے، وہ رات کا بے نوا مسافر، وہ تیرا شاعر وہ تیرا ناصر۔ وہ رات کا بے نوا مسافر، وہ تیرا شاعر وہ تیرا ناصر، تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا تھا، پھر نہ جانے کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا، مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ ہم ناصر کاظمی کا ایک تعارف دیکھتے ہیں، اور آج کی نشست میں ہم ناصر کاظمی کا تعارف دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو لیکچر ہوگا اس میں ہم مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے۔ عزیزان گرامی، ناصر کاظمی 8 دسمبر 1925 کو امبالہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام سید ناصر رضا کاظمی تھا۔ ان کے والد سید محمد سلطان کاظمی فوج میں صوبے دار میجر تھے، اور والدہ ایک پڑھی لکھی خاتون امبالہ کے مشن گرلز اسکول میں استاد تھیں۔ اب یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ناصر کاظمی کا جو خاندان ہے وہ تعلیم یافتہ تھا۔ ناصر کاظمی نے 5ویں جماعت تک اسی اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ بعد میں ماں کی نگرانی میں گلستان بوستان، شاہنامہ فردوسی، قصہ چہار درویش، فسانہ آزاد، الف لیلہ، صرف و نحو اور اردو شاعری کی کتابیں پڑھیں۔ بچپن میں پڑھے گئے داستانوی ادب کا اثر ان کی شاعری میں بھی ملتا ہے۔ ناصر نے 6ٹھی جماعت نیشنل اسکول پشاور سے اور 10ویں کا امتحان مسلم ہائی اسکول امبالہ سے پاس کیا۔ انہوں نے بی اے کے لیے لاہور گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا تھا، اور یہ کالج آج یونیورسٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔
جس یونیورسٹی کے نام سے ادارہ جانا اور پہچانا جاتا ہے، لیکن تقسیم کے ہنگاموں میں ان کو تعلیم چھوڑنی پڑی۔ وہ نہایت قسم پرسی کی حالت میں پاکستان پہنچے تھے۔ ناصر کاظمی نے کم عمری میں ہی شاعری شروع کر دی تھی۔ ان کا ترنم بہت اچھا تھا۔ شاعری میں ان کے ابتدائی ماڈل میر تقی میر اور اختر شیرانی تھے۔ یہ میں واضح کر دوں کہ ناصر کاظمی کی والدہ جو ایک اسکول میں استاد بھی تھیں اور ان کو شاعری سے انتہائی شغف تھا۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں عشق کی بڑی کار فرمائی رہی۔ مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا، چنانچہ وہ پوری طرح جوان ہونے سے پہلے ہی گھائل ہو چکے تھے۔ ان کا بیان ہے، عشق، شاعری اور فن یوں تو بچپن سے ہی میرے خون میں ہے، لیکن اس ذوق کی پرورش میں ایک دو معاشقوں کا بڑا ہاتھ رہا۔ پہلا عشق انہوں نے 13 سال کی عمر میں حمیرہ نام کی ایک لڑکی سے کیا۔ اس کے عشق میں دیوانے ہو گئے۔ ان کے کالج کے ساتھی اور دوست جیلانی کامران کا بیان ہے، ان کا پہلا عشق حمیرہ نام کی ایک لڑکی سے ہوا۔ ایک رات تو وہ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کے کاریڈور میں دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور دیوانوں سے لپٹ رہا تھا اور حمیرہ حمیرہ کہہ رہا تھا۔ یہ 1944 کا واقعہ ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے جس لڑکی سے عشق کیا اس کا سراغ کسی کو نہیں لگنے دیا۔ بس وہ اسے سلمیٰ کے فرضی نام سے یاد کرتے تھے۔ یہ عشق درد بن کر ان کے وجود میں گھل گیا اور زندگی بھر ان کو گھلاتا رہا۔ 1952 میں انہوں نے بچپن کی اپنی ایک اور محبوبہ شفیقہ بیگم سے شادی کر لی، جو ان کی خالہ زاد تھیں۔ ناصر کا بچپن لاڈ پیار میں گزرا تھا اور کوئی محرومی ان کو چھو کے بھی نہیں گئی تھی۔ کبوتر بازی، گھوڑا سواری، سیر سپاٹا ان کے مشاغل تھے، لیکن جب پاکستان پہنچ کر ان کی زندگی بکھر گئی تو انہوں نے ایک مصنوعی اور خیالی زندگی میں پناہ ڈھونڈی۔ وہ دوستوں میں بیٹھ کر لمبی لمبی چھوڑتے اور دوست ان سے خوب لطف اندوز ہوتے۔ مثلاً شکار کے دوران شیر سے ان کا دوبارہ سامنا ہوا، لیکن دو طرفہ مروتیں آڑے آ گئیں۔ ایک بار تو شیر کیلولا کر رہا تھا، اس لیے انہوں نے اسے پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر دوسری بار جب شیر جھاڑیوں سے نکل کر ان کے سامنے آیا تو ان کی بندوق میں اس وقت کارتوس نہیں لگا تھا۔ شیر نظریں نیچی کر کے جھاڑیوں میں واپس چلا گیا۔ ایک بار البتہ انہوں نے شیر مار ہی لیا اور اس کی چربی سے اپنے کبوتروں کو کھلائی تو بلیاں ان کبوتروں سے ڈرنے لگیں۔ وہ ایسی جگہ اپنی ہوائی جہاز کے ذریعہ آمد بیان کرتے ہیں جہاں ہوائی اڈہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ تخیل کو حقیقت کے طور پر جینے کی ناصر کی ان کوششوں پر ان کے دوست زیر لب مسکراتے بھی تھے اور ان کے حال پر افسوس بھی کرتے تھے۔ امبالہ میں ایک بڑی کوٹھی میں رہنے والے ناصر کو لاہور میں پرانی انارکلی کے ایک خستہ حال مکان میں 10 برس رہنا پڑا۔ ہجرت کے بعد وہ بے روزگار اور بے یار و مددگار تھے۔ ان کے والدین تقسیم کی ہولناکیوں اور اس کے بعد کے مصائب زیادہ دن نہیں جھیل سکے اور چل بسے۔ ناصر نے محکمہ بہبود اور محکمہ زراعت میں چھوٹی موٹی نوکریاں کیں۔ پھر ان کے ایک ہمدرد نے ضابطوں میں رعایت کرا کے ان کو ریڈیو پاکستان میں ملازمت دلا دی اور باقی زندگی اسی سے وابستہ رہے۔ ناصر نے جتنی ملازمتیں کیں بے دلی سے کیں۔ ڈسپلن اور ناصر کاظمی دو متضاد چیزیں تھیں۔ محنت کرنا انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا، اسی لیے رغبت اور شوق کے باوجود وہ میوزک اور مصوری نہیں سیکھ سکے۔ وہ ایک آزاد پنچھی کی طرح فطرت کے حسن میں ڈوب جانے اور اپنے داخل و خارج کی کیفیات کے نغمے سنانے کے قائل تھے۔ وہ شاعری کو اپنا مذہب کہتے تھے۔ شاعری کی پہلی رات جب انہوں نے اپنی بیوی کو یہ بتایا کہ ان کی ایک اور بیوی بھی ہے تو دلہن کے ہوش اڑ گئے
اور پھر انہوں نے ان کو اپنی کتاب برگ نہ پیش کی اور کہا کہ یہ ہے ان کی دوسری بیوی۔ یہی ان کی طرف سے دلہن کی منہ دکھائی تھی۔ اپنی نجی زندگی میں ناصر حد درجہ لاابالی اور خود اپنی جان کے دشمن تھے۔ عزیزان گرامی، 26 سال کی عمر سے ہی ان کو دل کی بیماری تھی، لیکن کبھی پرہیز نہیں کیا۔ انتہائی تیز چونے کے پان کھاتے، ایک کے بعد ایک سگریٹ سلگاتے، ہوٹلوں پر جا کر نان، مرغ اور کباب کھاتے اور دن میں درجنوں بار چائے پیتے، رات بھر آوارہ گردی کرتے۔ ان بے ترتیب زندگی کی وجہ سے ان کو 1971 میں معدہ کا کینسر ہو گیا اور 2 مارچ 1976 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ برگ نئے کے بعد ان کے 2 مجموعے دیوان اور پہلی بارش زیور طبع سے آراستہ ہوئے۔ خواب نشاط ان کی نظموں کا مجموعہ ہے۔ انہوں نے ایک منظوم ڈرامہ سر کی چھایا بھی لکھا۔ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھے نثر نگار بھی تھے۔ ریڈیو کی ملازمت کے دوران انہوں نے کلاسیکی اردو شاعروں کے خاکے لکھے جو بہت مقبول ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ ناصر کاظمی ایک شاعر کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے نثر نگار بھی تھے۔ ناصر کاظمی کی شخصیت اور شاعری دونوں میں ایک عجیب طرح کی سحر انگیزی پائی جاتی ہے۔ اپنی روایتی لفظیات کے باوجود انہوں نے غزل کو اپنی طرز ادا کی برجستگی اور ندرت سے سنوارا۔ انہوں نے نظریاتی میلانات سے بلند ہو کر شاعری کی، اس لیے ان کا میدان شعر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ وسیع اور متنوع ہے، جس میں بہرحال مرکزی حیثیت عشق کی ہے۔ ان کی تمام شاعری ایک حیرت کدہ ہے جس میں داخل ہونے والا دیر تک اس کے سحر میں کھویا رہتا ہے۔ انہوں نے شاعری اور نثری اظہار کے لیے نہایت سادہ اور عام فہم زبان استعمال کی۔ ان کی گفتگو کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ ان کی نثر بھی خود ان کی طرح سادہ مگر گہری ہے۔ انہوں نے حرف زیر لبی کے دھیمے داخلی اور سرگوشیانہ لہجہ میں اپنا وجود منوایا اور اردو غزل کو کلیشوں سے آزاد کرتے ہوئے اس کے پوشیدہ امکانات سے استفادہ کیا اور اسے تخلیقی کمال کی نئی دہلیز پر لا کھڑا کیا۔ حامدی کاشمیری ناصر کاظمی کے حوالے سے لکھتے ہیں، ناصر کاظمی کے کلام میں جہاں ان کے دکھوں کی داستان، زندگی کی یادیں، نئی اور پرانی بستیوں کی رونقیں، ایک بستی سے بچھڑنے کا غم اور دوسری بستی بسانے کی حسرت تعمیر ملتی ہے، وہیں وہ اپنے عہد اور اس میں زندگی بسر کرنے کے تقاضوں سے بھی غافل نہیں رہتے۔ ان کے کلام میں ان کا عہد بولتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس طرح ڈاکٹر آفتاب ناصر کاظمی کے حوالے سے لکھتے ہیں، ہجرت کے تجربے نے ناصر کو اس حد تک اس لیے متاثر کیا اور اس لیے وہ اس کی جان کا روگ بن گیا کہ اس تجربے میں مقام و وقت دونوں سے ناصر کی دوری اور اجنبیت کا احساس بیک وقت جمع ہو گیا تھا۔ اگلے وقت اور پرانی صحبتوں کی یادیں ناصر کی اندوختہ بن کر رہ گئی تھیں۔ یہ اجنبی مسافر تمام عمر مقام و وقت کی ایک دنیا میں کھڑا مقام و وقت کی ایک دوسری دنیا کے خواب دیکھتا رہا۔ ناصر کاظمی لکھتے ہیں، مدت ہوئی کہ سیر چمن کو ترس گئے، مدت ہوئی کہ سیر چمن کو ترس گئے، گل کیا غبار ہوئے سمن کو ترس گئے، مدت ہوئی کہ سیر چمن کو ترس گئے، گل کیا غبار ہوئے سمن کو ترس گئے۔ ایک اور غزل کا شعر ہے، دیکھتے دیکھتے تاروں کا سفر ختم ہوا، دیکھتے دیکھتے تاروں کا سفر ختم ہوا، سو گیا چاند مگر نیند نہ آئی مجھ کو۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ ناصر کاظمی کا مختصر تعارف تھا۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے اس لیکچر میں ناصر کاظمی کی زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں شیئر کی ہیں اور ان کی زندگی کے کچھ واقعات پیش کیے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس لیکچر سے کم از کم
آپ کے ذہن میں ناصر کاظمی کے عہد، ان کے مسائل اور ان کی جو فکر ہے وہ واضح ہو گئی ہوگی۔ اسی طرح اگلے لیکچر میں ہم ان کی شاعری کے مختلف فکری و فنی جائزہ لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ میں آپ کے واٹس ایپ گروپ میں یا آپ کا LMS یونیورسٹی کا جو پورٹل ہے اس میں ریسرچ آرٹیکل اور PDF کتابیں بھی بھیج دوں گا، تاکہ آپ بآسانی اس شاعر کو سمجھ سکیں۔ امید ہے آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے امتحانات اور ہونے والے انٹرویوز کے لیے بھی تیاری مکمل کریں گے۔ بہت شکریہ۔